اور انسانی فطرت ایک خدا کو مانتی ہے، اور اس خدا کی محبت کو تمام محبتوں سے ہم نے اوپر رکھنا ہے، جب ہی سکون ملے گا۔ اللہ نے فرمایا جس کا ایک معبود ہو وہ سکون میں ہوتا ہے، جس کے ہزاروں معبود ہوں وہ سکون میں نہیں ہوتا۔ یہی معیار ہے زندگی گزارنے کا۔ اس سے وقتی ٹینشن ہوگی آپ کو، برائی چھوڑنے میں، اپنی خواہشات قربان کرنے میں وقتی ٹینشن ہوگی، لیکن یہ ٹینشن آپ کو بڑی بڑی ٹینشنوں سے بچا لے گی، یہ ڈپریشن سے، خودکشیوں سے آپ کو بچا لے گی۔ تو اپنی خواہشات اور اللہ کی محبت، ان دونوں میں جب ٹکراؤ ہوگا تو سپیریئر کون ہے بھائی؟ اللہ کی۔ اس اصول پہ جو زندگی گزارے گا تو وہ سکون میں آئے گا۔ تو اللہ سے ریلیشن مضبوط کرنا ہے، اللہ سے ریلیشن مضبوط، نماز خشوع و خضوع کے ساتھ نماز۔ ایک ہوتی ہے نماز ٹرخانہ، ایک امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے تو 3 رکعتوں کے بعد سلام کر دیا، انہوں نے 4 رکعتیں پڑھانی تھی، کسی نے بھی پیچھے سے لقمہ نہیں دیا۔ ایک بندہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا سبحان اللہ۔ امام صاحب کو یاد آ گئی 3 رکعتیں ہوئی ہیں، چوتھی کے بعد سجدہ سب کیا، بولا بھائی کسی کو نہیں پتہ چلا، تو اکیلا کیسے اتنا ہوشیار؟ کہتے ہیں اصل میں اپنی 4 دکانوں کا حساب کرتا ہوں ہر رکعت میں، ابھی 3 کا حساب ہوا تھا، آپ نے سلام کر دی۔ تو یہ ہمارا خشوع و خضوع کس میں چل رہا ہے؟ نماز میں۔ تو سکون ملے گا؟ سکون گیا؟ تو دل لگا کے اللہ کا ذکر کرنا، اللہ سے لو لگانا، اللہ سے مناجات کرنا۔ ہمارے دل اللہ سے وحشت میں ہے۔ جیسے کوئی اننون بندہ آپ کے پاس آگے بیٹھ جائے، آپ کو وحشت ہوتی ہے یار یہ کباب میں ہڈی کہاں سے آ گیا، اللہ نہ کرے، یعنی معاذ اللہ نقل کفر، ہمارا اللہ کے ساتھ معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ تو سکون نہیں ملے گا، اللہ سے لو لگانی پڑے گی، دل لگانا پڑے گا۔ اللہ سے دل کیسے لگتا ہے؟ میں نے کہا نا 2 ریلیشن مضبوط ہوں گے تو سکون ملے گا، ایک خالق مخلوق کا ریلیشن اور ایک مخلوق کا آپس میں ریلیشن۔ تو خالق مخلوق کا ریلیشن نماز سے، ذکر سے، برائیوں سے بچنے سے، جتنی اللہ کے لیے قربانیاں دیں گے، اپنی خواہشات کا خون بہائیں گے، اللہ کی محبت کی اتنی ہی چنگاریاں دل میں پیدا ہوں گی۔ جو جتنے رگڑے لگاتا ہے نا دل کو اللہ کے لیے، اتنا اس کا دل چمکدار ہوتا ہے۔ اکثر اہل اللہ ایک شعر کہا کرتے ہیں، آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل۔ دل کو دل بنانا آسان نہیں ہے، رگڑے لگتے ہیں نا تو چمک پیدا ہوتی ہے۔ حضرت آسیہ فرعون کی زوجہ، آج خواتین بیان میں بہت زیادہ ہیں، ان کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی تھی، شاہی محل، شاہی پروٹوکول، اتنی عزت۔ ایمان کس پہ لے آئیں؟ موسیٰ علیہ السلام، جو مسکین غریب، فرعون بار بار غربت کے تانے دیتا تھا موسیٰ علیہ السلام، ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین۔ اے لوگوں، پبلک کو جمع کر کے تقریر کرتا، جلسہ کرتا اور کہتا ہے اے لوگوں میں بہتر ہوں یا یہ کمتر؟ معاذ اللہ، میرا محل دیکھو، نہریں بہتی ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، غربت اور غلام قوم میں پیدا ہوئے ہیں۔ ایسے موقع پہ فرعون کی شاہی محل میں رہنے والی، عیش و عشرت میں پلنے والی حضرت آسیہ ایمان کس پہ لا رہی ہیں؟ موسیٰ پہ۔ یہ موسیٰ کی محبت نہیں تھی، یہ کس کی محبت تھی؟ اللہ کی محبت۔ کیسی ڈٹ گئی بھائی۔ فرعون نے کیا کیا ہے؟ بعض روایتوں میں آتا ہے، تاریخی روایات ہیں، کہ کیل رکھ کے نا الٹے اس پہ حضرت آسیہ کو لٹایا ہے اور ایسے کھینچتا تھا فرعون۔ تبھی قرآن نے کہا فرعون ذی الاوتاد، میخوں والا، کیلوں والا فرعون۔ بعض مفسرین اس کا مطلب بتایا جس کو سزا دینی ہوتی تھی نا، تختے پہ الٹی کیلیں لگا کے لٹا دیا کرتا تھا۔ اس چیز نے بھی ان کو ایمان سے پیچھے نہیں ہٹایا۔ یہ کیا ہے بھائی؟ اللہ کی محبت۔ کیا حضرت آسیہ کو اچھی خوراکیں پسند نہیں تھیں؟ یقیناً ہر شخص کی فطرت ہوتی ہے، وہ فطرت سے تھوڑی ہٹ گئی تھی۔ اس کے باوجود بھائی محبت کس کی ہے دل میں؟ پہلے کون ہے؟ اللہ ہے۔ آج ہماری خواتین پردہ نہیں کرتی، آج ہماری خواتین، گھروں میں کیا ہو رہا ہے؟ غیبتوں کا ماحول ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نے عورت کو حکم دیا بھائی، اپنی سب کو حکم دیا ہے، لیکن گھروں میں زیادہ فساد مردوں کے بجائے کس سے ہوتا ہے؟ مرد گھر کے باہر فساد کرتے ہیں، دفتروں میں جا کے باس کی غیبت۔ باس کو پتا ہوتا ہے 4 آدمی جہاں بیٹھے میری غیبت ہی ہو رہی ہوگی وہاں پہ، لازمی۔ یہ تو آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ دفتروں میں چغلیوں کا، غیبتوں کا یہی ماحول مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے۔ گھروں میں کون غیبتیں کر رہا ہوتا ہے؟ خواتین، وہ ساس ایسی ہے، بہو ایسی ہے، فلانی ایسی ہے، ڈمکانی ایسی۔ یہ وہی ہے نا کہ زبان کی قینچی کیا کرتی ہے؟ ڈڑوا دیتی ہے۔ تو اپنی زبان پہ کس کے لیے کنٹرول؟ اللہ کے لیے۔ اپنی زینت پہ کنٹرول، بھائی آپ کی زینت محرم کے لیے ہے، نامحرم کے لیے نہیں۔ اب دیکھو خواتین کی آزادی کی بات ہوتی ہے، اس آزادی سے نقصان اس بیوی کو ہوا جو آپ کی ہے۔ کیوں؟ مرد کو اتنی باہر عورتیں دیکھنے کو مل رہی ہیں بے پردگی کی وجہ سے، کہ کہنے کو تو عورت کی آزادی ہے، لیکن بیڑا کس کا غرق ہو رہا ہے؟ اس بیوی کا۔ وہ مرد کو جو نظر کی حفاظت کرتا ہے، اپنی بیوی اسی کو اچھی لگتی ہے۔ نہیں یار میرا خیال ہے، دیکھو آپ کے سامنے دال چاول آئے، مجھے تو دال چاول بہت پسند ہے، یہ مثال نہیں دوں گا۔ آپ کے سامنے چنے کی دال آئی، بھوک لگ رہی ہے، آپ کا دل کرے گا نا چنے کی دال پہ ٹوٹ پڑو، محبت ہوگی، لقمے نوالے بھر بھر کے کھاؤ گے، میزبان کی تعریف بھی کرو گے۔ لیکن چنے کی دال ابھی شروع کرنے لگے تھے، نلی مغز نہاری آ گئی ساتھ میں، اب اچھی لگے گی چنے کی دال؟ اگر دنیا کی سب سے خوبصورت عورت آپ کی بیوی ہوتی، اس سے زیادہ حسین دنیا میں کوئی ہوتی نہیں، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا بھائی، کیونکہ آپ بھی دنیا کے خوبصورت مرد سب سے خوبصورت نہیں ہو۔
تو ہوتا کیا ہے, آپ کی جو بیگم ہے, جب آپ باہر جا کے جھانکا تاکی کرو گے, ادھر ادھر دیکھو گے, تو آپ کے دل میں اپنی بیگم کی ویلیو ختم. حالانکہ آپ کے حساب سے وہ بہت بہتر ہے, اپنا ڈیزائن آپ کو سمجھ میں, اپنے ڈیزائن کو بھول جاؤ گے, ٹھیک ہے نا, کہ بھائی اس ڈیزائن پہ یہ بھی بہت بہتر ہے,